کہتے ہیں کہ اگر یتیم بچہ ضد کرے تو کیا اسے بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہاں کہہ سکتی ہے؟ جیسے بچہ باہر جانے کی ضد کرے تو ماں اچھا لے جانا باہر تو ہاں میں لے جاؤں گی، اس طرح کر کے کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح نہیں ہے، جھوٹ نہ کریں، آپ ایسے کوئی معاملہ کریں، گول مول سے بات کر لیں، بڑے ہوتے ہیں بچوں کو بہلانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور یتیم ہی یہاں ضروری نہیں ہے، اگر شوہر زندہ بھی ہے تب بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس طرح بہکانا غلط ہوتا ہے۔ ابھی ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، خاموش ہو جا ورنہ باہر باولا کھڑا پکڑا دوں گی، حالانکہ باہر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے اور نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ ایسی بعض اوقات بچے کو قریب کرنے کے لیے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، وہ بچہ سمجھتا ہے چیز ہے، وہ آیا قریب چمٹا لیا، پیار کر دیا اس کو، بس وہ کچھ بھی نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا، وہ بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر میں کچھ دوں گی، سرکار نے فرمایا کیا دیں گی آپ؟ عرض کی کھجور، فرمایا اگر تم نہ دیتی تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ صحیح ماں بننا بھی سیکھیں، اور یہ تمام امور سیکھیے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کے کیسے معاملات کرنے چاہیے، ورنہ یہ بچے آبزرو کرتے ہیں، یہ مائنڈ میں رہتی ہیں چیزیں، اور ہم جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ڈرانا کہ یہ نہیں کرو باولا پکڑ کے لے جائے گا، حالانکہ نہیں پکڑ کے لے کے جاتا، اب وہ بچہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرو باولا پکڑ کے لے جاتا ہے، امی نے بتایا۔ یہ جھوٹ در جھوٹ آپ اس کو منتقل کرتے ہیں، اور شروع سے ہی بچوں کے نام اعمال میں ان پہ تو نہیں ابھی گناہ کبیرہ لکھا جائے گا، لیکن چونکہ ماں باپ سبب بنتے ہیں تو اس کا وبال پھر ماں باپ پر ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد یہ عادت قائم رہی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو پھر ان کے نام اعمال میں بھی گناہ ہوگا۔ ذاکر سید بھائی ہیں، یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ فش ٹینک جو گھر میں خوبصورتی کے لیے بعض اوقات جو ہے بندہ اکیلا رہتا ہے تو اس کے لیے بھی رکھ لیتا ہے، تھوڑا سا دل لگا رہے گا اس کے لیے، تو یہ شیشے کے جار کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، تو یہ رکھنا کیسا ہے؟ فی نفسی ہی تو ان میں بھی جواز ہی ہے، جب مکمل طور پر خیال رکھا جائے کہ جو فش ٹینک ہے وہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جس میں مچھلی کو تیرنے میں دشواری ہو۔ عمومی طور پہ ٹینک بڑے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے نہیں ہوتا کہ بڑی مچھلی چھوٹی سی کیتلی میں ڈال دی جائے، تو ٹینک تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو مچھلیاں بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اگر تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو پھر ٹینک بھی اسی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے جس میں وہ آزادی کے ساتھ تیر سکتی ہیں۔ اسی طرح ان کی خوراک کا بھی مکمل طور پر خیال رکھا جائے، تو ان چیزوں کا اگر خیال رکھا جاتا ہے تو فش ٹینک رکھنا جائز ہے۔ البتہ یہ تو ہے فقط جواز، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باطنی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ تقوی سے بھی تعلق رکھ رہی ہوتی ہیں۔ باطنی تو اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں جو جانور ہوتے ہیں، یہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اذیت پہنچتی ہے ہماری طرف سے تو اس اذیت کا فی نفسہ کوئی ازالہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے مچھلیاں پالی اور ایک وقت ان کو ہم خوراک نہیں دے پائے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جو ان کو تکلیف پہنچی، تو اس کے ازالے کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جانور کو تکلیف دینا سب سے زیادہ برا ہے، بلکہ اس میں ترتیب بیان کی گئی کہ سب سے زیادہ برا جانور کو تکلیف دینا ہے، اس سے کم برا غیر مسلم کو تکلیف دینا ہے، اس سے کم برا مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ بہرحال سب کو تکلیف دینا برا ہے۔ اس کی توجیہ بیان کی گئی کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف دی گئی تو آپ زندگی میں اس سے معافی طلب کر سکتے ہیں، اور اس نے اس سے معافی طلب کی اور اس نے معاف کر دیا، آپ کا گناہ مٹ جائے گا۔ اسی طرح بروز قیامت جو ہے نیکیوں کا اس سے تبادلہ ہو سکتا ہے، نیکیوں کے بدلے میں اپنی تقصیر، اپنی خطا معاف کروائی جا سکتی ہے۔ اب جو جانور ہوتے ہیں، دیگر جاندار ہوتے ہیں انسانوں کے علاوہ، ان میں یہ معاملہ ہے کہ نہ بروز قیامت معافی ہے، نہ دنیا میں معافی ہے، نہ ان سے معافی طلب کی جا سکتی ہے۔ اب اگر ان کا کوئی نہ کوئی حق تلف کر دیا، جیسے کہ ان پانی جو ان کے موافق ہونا چاہیے تھا وہ پانی ان کے موافق نہیں رکھا گیا، مقدار کے اعتبار سے یا معیار کے اعتبار سے کہ جس معیار کا پانی چاہیے تھا وہ پانی نہیں رکھا گیا، یا بالکل کنجسٹڈ تنگ جگہ پر ان کو قید کر دیا گیا، یا ان کی خوراک پوری نہیں کی گئی، تو کسی بھی قسم کی ان کو تکلیف دی گئی، کسی بھی قسم کا ان پر ظلم کیا گیا، تو اس سے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب چونکہ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس لیے احوط اور زیادہ احتیاط والی بات یہی ہے کہ اس طرح جانداروں کو نہ رکھا جائے۔